آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، میں نے یہ کچھ عرصہ قبل انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ پر پڑھی تھی۔ کہانی کے مطابق کسی دور میں جاپان میں مختلف مقامات پر مسافروں کے لیے باتھ روم بنے ہوتے تھے، جہاں سے گزرتے وقت اکثر مسافر اس سہولت سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک رات کسی مسافر کا جنگل سے گزر ہوا تو اس نے وہاں ایک پرانی عمارت دیکھی جسے ضرورت اور حالات کے مطابق سہولت سمجھ کر وہ شخص اندر جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ مسافر نے عمارت میں داخل ہوتے ہی اس کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ باتھ روم سیٹ ہے۔ یہ عمارت باہر سے جتنی پرانی نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی خوفناک معلوم ہوتی تھی۔ اس عمارت میں قریباً 6 باتھ روم تھے جو کہ ایک ساتھ جڑے تھے۔ دیواریں سب کی ایک جتنی تھیں، جبکہ چھت سب پر ایک ہی تھا جو کہ عمارت کا تھا۔ دیواروں پر لگا پینٹ اکھڑا ہوا تھا۔ عمارت کی تمام لائٹس جلتی بجھتی کیفیت سے دوچار تھیں۔ فرش پر جمی مٹی پیروں کے نشان بناتی جاتی تھی۔ جگہ جگہ لٹکتے مکڑی کے جالے اس بات کی دلیل تھے کہ یہاں کوئی بھی بہت عرصے سے نہیں آیا ہوگا۔ مسافر چونکہ سفر سے بہت تھک چکا تھا، اسی لیے اس نے اس عمارت میں رکنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے کندھوں سے سامان کا بوجھ آزاد کر کے مسافر پہلے باتھ روم میں داخل ہو جاتا ہے اور نہانے لگتا ہے۔ اسی دوران اسے ساتھ والے باتھ روم سے کسی کی آواز آتی ہے، سنو، تمہارے پاس ایکسٹرا صابن ہوگا؟ مسافر یہ آواز سن کر پہلے تو خوف زدہ ہوتا ہے، پھر اسے اپنے ہی جیسا کوئی دوسرا مسافر سمجھ کر جواب دیتا ہے، ہاں یہاں 2 ہیں، ایک تم استعمال کر لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ دیوار کی دوسری طرف صابن پھینکتا ہے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آواز آتی ہے، سنو، تمہارے پاس ایکسٹرا بالٹی ہوگی؟ مسافر جواباً کہتا ہے، میرے پاس ایک ہی بالٹی ہے، پر میں نہا چکا ہوں، تم استعمال کر لو۔ یہ کہہ کر مسافر دیوار کے اوپر سے بالٹی دیتا ہے، پر وہ دوسری طرف گر جاتی ہے، مگر اس کے گرنے کی آواز نہیں آتی۔ مسافر اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ اسے پھر آواز آتی ہے، سنو، کیا تمہارے پاس ایکسٹرا بلیڈ ہوگا؟ اس کے جواب میں مسافر گھبرا کر کہتا ہے، نہیں، میرے پاس کوئی بلیڈ نہیں۔ مسافر یہ کہہ کر جلدی سے باتھ روم سے نکلنے لگتا ہے کہ دیوار کے بیچ میں سے اچانک ایک سر نمودار ہو جاتا ہے۔ اس خوفناک چہرے پر کھال، آنکھیں، ناک یا بال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ مسافر کچھ کرتا، وہ خوفناک چہرہ پھر بولتا ہے، سنو، کیا میں تمہارے کھال اتار سکتا ہوں؟ کیا میں تمہاری آنکھیں لے سکتا ہوں؟ کیا تم مجھے اپنے بال دو گے؟ اگلی صبح کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو وہ اس عمارت کے باہر اس مسافر کو دیکھتے ہیں۔ اس کے جسم پر سے ساری کھال غائب تھی، آنکھیں نکال لی گئی تھیں اور انگلیاں چبائی ہوئی تھیں، جبکہ زندگی کی آخری سانسیں ابھی باقی تھی۔